بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر عبدالرحمن پن ہومیو کیئر سینٹر گجرانوالہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا میرا مضمون ہے ناک کی الرجی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ الرجی کیوں ہوتی ہے۔ الرجی ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارا جسم، ہماری باڈی جو فضا میں، معاشرے میں جس جگہ ہم رہتے ہیں اس جگہ کچھ عناصر ایسے ہیں جن کو ہماری باڈی قبول نہیں کرتی، ریجیکٹ کرتی ہے۔ یہ باڈی کا ریجیکٹ کرنا، قبول نہ کرنا، جب اس معاشرے میں ہم رہیں گے، اس ماحول میں رہیں گے، تو پھر جن چیزوں کو ریجیکٹ کرتی ہے یا ہماری باڈی ری ایکشن کرتی ہے ان کے خلاف جب ایسے معاشرے میں رہیں گے تو پھر الرجی ہوگی۔ خصوصاً ناک پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ناک کے نتنوں سے سانس آتا ہے اور سانس یہاں سے ہی واپس باڈی کو جاتا ہے۔ اس کے بعد گلا متاثر ہوتا ہے، گلے کے بعد پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر کمر پہ اس کا اثر ہوتا ہے، پٹھوں پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مائنڈ پہ، دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اب دنیا چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، سارے پروفیسر حضرات جو الرجی کے بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں وہ اس وقت آپ کی رینج میں ہیں۔ آپ اس وقت یوٹیوب پہ، گوگل پہ ریسرچ کریں، ناک کی الرجی، بڑے بڑے پروفیسروں کی بات سنیں۔ آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر کے دیکھیں تو آپ کو بڑے بڑے پروفیسر حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ناک کی الرجی کا مستقل کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف کنٹرول ہے۔ کنٹرول سے مراد کے وقتی طور پہ اگر آپ میڈیسن لے لیں، جو میڈیسن الرجی کے لیے دی جاتی ہیں، اسٹیرائڈ ہیں، اینٹی بائیوٹک ہیں، یا اور مختلف چیزیں ہیں، وہ آپ لے لیں وقتی طور پہ تو وقتی آپ کی پرابلم کنٹرول ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک پروفیسر صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ناک کی الرجی کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے، اسلام آباد ویکسین سینٹر ہے الرجی کے لیے، الرجی کا ویکسین سینٹر، جو الرجی کا ویکسین لگائی جاتی ہے وہ بڑا 3-4 سال لمبا پروسیس ہے، اور اس میں بھی یہ نہ سمجھیں آپ کے الرجی مکمل طور پہ، یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ اس سے بھی مکمل علاج ہو جائے گا۔ ویکسین جو ہے وہ کسی ایک چیز کو اگر آپ کی باڈی ریجیکٹ کرتی ہے یا ری ایکشن کسی ایک چیز کے خلاف آپ کی باڈی کر رہی ہے تو اس کی ویکسین لگتی ہے۔ وہ ویکسین بھی اتنی دیر ہی اثر رکھتی ہے جتنی دیر آپ ایسے ماحول سے دور رہیں۔ اب ہم معاشرے سے کیسے کٹ سکتے ہیں؟ الگ تھلگ کسی کمرے میں تو نہیں بیٹھ سکتے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں سارے کام کرنے ہیں، اپنی ڈیوٹی یہاں سر انجام دینی ہے، معاشرے کا ہم حصہ ہیں، معاشرے سے کٹ کے زندگی تو نہیں گزار سکتے۔ حضرات توجہ فرمائیں، جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، میرے پاس ہومیوپیتھک میں اس کا بڑا شاندار اور بڑا بہترین علاج ہے۔ میں 25 سال سے ENT کا علاج کر رہا ہوں، ناک کان گلے کا علاج کر رہا ہوں۔ ناک کی الرجی کی 4 مین ہومیوپیتھک میڈیسن آپ سے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے آرسینیکم البم، اس کے بعد دوسری میڈیسن ہے یوفریزیا کے بعد تیسری میڈیسن ہے ایلیم سیپا، چوتھی اس کی میڈیسن ہے رسٹاکس۔ یہ 4 میڈیسن ہے، آرسینک، یوفریزیا، ایلیم سیپا اور رسٹاکس۔ چیدہ چند علامات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی علامات ان کے ساتھ ملتی ہیں تو چاروں میں سے جس کے ساتھ مل رہی ہیں آپ یہ میڈیسن لیں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے بھی یہ بات اپنے اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی الرجی ہمیشہ زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی۔
آرسینک البم سب سے پہلے۔ آرسینک البم کی کچھ مزاجی علامات ہیں۔ آرسینک البم کا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے رکھ رکھاؤ میں بہت اچھا ہوتا ہے، نہا دھو کے ویل ڈریس رہتا ہے اور بہترین معاشرے کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ آرسینک البم کی نمایاں علامات جو ناک کی الرجی کی ہیں، ناک کی الرجی، آرسینک البم، ناک سے پانی آتا ہے، چھینکیں بار بار آتی ہیں، ساتھ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، لیکن جو آنکھوں سے پانی آتا ہے وہ نہ تو خراش دار ہوتا ہے نہ ہی گرم ہوتا ہے۔ آرسینک البم کا پیشنٹ صبح اٹھتے ہی چھینکیں مارنا شروع کر دے گا، مسلسل چھینکیں مارتا رہے گا۔ تو وقتی طور پہ اگر فاقہ ہو جائے بستر اپنے سر پہ لپیٹنے سے یا اپنے سر پہ لحاف یا کمبل یا ٹوپی وغیرہ پہننے سے وقتی فاقہ ہوگا، جیسے ہی وہ ٹوپی وغیرہ اتاری جائے گی یا بستر چھوڑا جائے گا تو دوبارہ چھینکیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایلیم سیپا۔ ایلیم سیپا کی علامات میں سب سے بڑی جو علامت ہے ایلیم سیپا کی، چھینکوں کے ساتھ آنکھوں سے پانی آتا ہے اور یہ پانی بہت گرم ہوتا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب علامت ہے ایلیم سیپا کی کہ ایلیم سیپا کا جو آنکھوں سے ناک سے رطوبت نکلے گی وہ بھی گرم ہوگی اور جو آنکھوں سے رطوبت نکلے گی وہ بھی گرم ہوگی۔ وہ جہاں جہاں بھی لگے گی بڑا گرمی کا احساس ہوگا اور بار بار چھینکیں آئیں گی۔ ایلیم سیپا کی ایک خاص علامت ہے کہ ایلیم سیپا کے پیشنٹ کو پیاز وغیرہ کی اگر بدبو آ جائے، پیاز کی سمیل آئے تو چھینکیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایلیم سیپا بنتی بھی پیاز سے ہے، پیاز کا ہی دوسرا نام ایلیم سیپا ہے۔ ایلیم سیپا کا پیشنٹ جو ہے اگر اس کو پیاز کی کہیں سے بھی سمیل آ جائے تو چھینکیں بہت تیزی سے بڑھ جائیں گی، بہت زیادہ ہوں گی۔ ایلیم سیپا کی خاص علامت آنکھوں سے ناک سے پانی آنا ہے، چھینکیں بار بار آنا ہے اور جو پانی آتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں یوفریزیا کی طرف۔ یوفریزیا بھی ناک کے پانی کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی آتا ہے، لیکن یوفریزیا کی ایک خاص علامت ہے کہ یوفریزیا کا پانی خراش دار ہوتا ہے، جو آنکھوں میں بھی خارش پیدا کرے گا، ناک میں بھی خارش پیدا کرے گا۔ ناک کی یہ اوپر والی سائڈ ہے، یہ ناک کا ہیڈ جو ہے، ناک کا سرا، یہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی ساتھ ریڈ ہو جاتی ہیں، جیسے بیلاڈونا کی آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں، اسی طرح یوفریزیا میں بھی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں اور ناک بھی ریڈ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے جو پانی آتا ہے، ناک سے جو پانی آتا ہے وہ خراش دار ہوتا ہے۔ اب ہم رسٹاکس کی طرف چلتے ہیں۔ رسٹاکس کی کچھ خاص علامات ہیں۔ رسٹاکس میں بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی علامت اور جرنل علامت جس کو رسٹاکس کی کہا جاتا ہے، رسٹاکس کا پیشنٹ ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ یوفریزیا، ایلیم سیپا، آرسینک، یہ تینوں کا پیشنٹ جو ہے نا ایک جگہ چپ چاپ بیٹھا رہے گا، بیٹھنے سے اسے سکون ملے گا، لیکن رسٹاکس ان کے بالکل برعکس ہے۔ اگر یہ تینوں ناکام ہو جائیں، آرسینک ناکام ہو جائے، یوفریزیا ناکام ہو جائے اور اس کے بعد ایلیم سیپا ناکام ہو جائے تو پھر رسٹاکس کی باری آتی ہے۔ پھر آپ رسٹاکس دیں، رسٹاکس کا مریض کسی جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، بے چینی اسے ہر وقت لگی رہتی ہے۔ رسٹاکس کا مریض، ناک کی جو الرجی ہے رسٹاکس کی، اس کی یہی ایک خاص علامت ہے، آنکھوں سے پانی آنا، ناک سے پانی آنا اور بے چینی، بے حد بے چینی رہنا اور بیٹھنے کی حالت میں تکلیف زیادہ ہونا، چپ چاپ بیٹھنے کی حالت سے تکلیف کا بڑھ جانا، یہ رسٹاکس کی خاص علامت ہے۔ یہ 4 میڈیسن ہے اور اس کے بعد ایک 5ویں میڈیسن جو خاص ہے، جو ENT کے لیے، الرجی کے لیے، جس کو ہم ڈاکٹری زبان میں، ہومیوپیتھک ڈاکٹری زبان میں جس کو انٹی سورک میڈیسن کہتے ہیں، جو انٹی سورک میڈیسن کی سردار ہے اس کا نام ہے ہیپر سلفر۔ ہیپر سلفر 200 آپ ہر ہفتے 1 ڈوز لازمی لیں اگر آپ کو ناک کی الرجی ہے۔ وہ انٹی سورک کا کام کرتی ہے۔ جو یہ پرابلم ہے ان کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرنے والی میڈیسن ساتھ ساتھ ہیپر سلفر ہے۔ یہ 4 میڈیسن ہیں، آرسینکم البم، ایلیم سیپا،
رسٹاکس اور یوفریزیا. یہ آپ نے چاروں ہی 200 طاقت میں استعمال کرنی ہے، 200 طاقت میں. چاروں کو ویسے ملا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ چاروں ہی ایک دوسرے کے کوئی مخالف نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری ایک دوسرے کی ہیلپر میڈیسن ہے. یہ ان کے 3 قطرے چاروں کے ملا کے آدھے کپ پانی میں صبح دوپہر شام استعمال کریں. اور ہیپر سلفر کی ہر ہفتے ایک خوراک 5 قطروں کی 5 ڈراپس کی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان چاروں میں سے اگر آپ کی کسی ایک خاص میڈیسن کے ساتھ علامات ملتی ہیں تو وہ آپ خاص اپنی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ ہے ہی سنگل ریمیڈی سب سے بہترین علاج ہے. اگر آپ کی ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ کو خاص علامت ملتی ہے تو آپ وہ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کی ناک کی الرجی زندگی بھر نہیں ہو گئی. مجھے امید ہے کہ میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگر میرا پروگرام پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اچھا جی، اللہ حافظ.